السلام علیکم، میں ہوں بطول راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون فائلز۔ میرے ساتھ فہد حسین صاحب موجود ہیں۔ فہد صاحب، آج بہت اہم خبریں ہیں، کچھ عوام کو ترسا دینے والی خبریں بھی ہیں۔ بالکل، ترسا دینے والی، تڑپا دینے والی، رلا دینے والی۔ بجلی کے بلوں کی ہم بات کر رہے ہیں، اور بجلی کا بل ہو اور رونا نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دینے کے بعد بھی اور سونے پہ سہاگا اگر وہ بل وہ نہ ہو جو ایکچولی آپ نے بجلی استعمال کی ہے اور زیادہ ہو، پھر تو آپ کو بلک کر پھوٹ کر ہونا چاہیے۔ لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو نہ رلائیں، کام کی بات کریں۔ فہد صاحب، ٹاپ سٹوریز پہ آتے ہیں۔ ارشد شریف مرڈر کیس کے حوالے سے اہم ڈیولپمنٹ، ہم سب کے کولیگ، ہر دل عزیز کولیگ، ہم سب نے ان کے ساتھ کام کیا ہے۔ ان کے ساتھ جو ایک بڑا ہی بہیمانہ قسم کا جو واقعہ ہوا تھا، دل ہلا دینے والا، اس کے بعد بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ آج اس پہ ذرا بات کریں گے، کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے، انصاف ملا یا نہیں۔ بالکل، انصاف لینا تو بہت لمبا کام ہے، لیکن اگر ایک قدم بھی اس کی طرف وہ بڑھے تو وہ بھی اچھی خبر ہوتی ہے۔ بجلی کے بل تباہی پھر گئی ہے، چیخیں نکل گئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب بجلی فراہم کرنے والے آپ کے ساتھ دو نمبری کرنے لگے، بالکل، تو پھر کیا ہوتا ہے، اور وہ دو نمبری کیسے پکڑنی چاہیے۔ تو اگر آپ بجلی استعمال کرتے ہیں، جو کہ اکثر و بیشتر لوگ پاکستان میں کر بھی رہے ہیں، اور آپ کی چیخیں بھی نکل رہی ہیں، تو آج آپ کو مجھے اور بطول کی یہ بات ضرور سننی ہے۔ میں آپ کی اجازت ہو تو میں کیمرے میں دیکھ کے ویورز کو کہہ دوں کہ آج میں نے اور آپ بطول نے جو بات کرنی ہے بجلی کے بلوں کے حوالے سے، وہ آپ کو سننا بڑا ضروری ہے۔ لیکن جب بھی کوئی بھی کہتا ہے نا کہ چیخیں نکل گئی، مجھے سے بہت ہنسی آتی ہے، وہ چیخیں آئی ووڈ لو ٹو ہے، کیسا ساؤنڈ کرتی ہیں؟ بس یہ تو میرے خیال میں اگر ہم سب کے گھروں میں یہ چیخیں جو ہے وہ سننے کو مل رہی ہیں۔ اور آخر میں اس پہ بھی بات کریں گے کہ ججز کے خلاف کیمپین ہے، کوئی بچوں سے ویڈیوز بنوا رہا ہے، کوئی ان کے حوالے سے پریس کانفرنس کر رہا ہے۔ بڑی خطرناک اور تشویشناک معاملہ ہے جس طریقے سے چل پڑا ہے، اور اس میں یا تو ہونا کہ جی صرف پہلے تھا کہ جی دو اداروں کے درمیان جو ہے یہ معاملہ چل رہا ہے، اب اس میں سیاسی جماعتیں بھی کود پڑی ہیں، اور خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج فل ایک باقاعدہ بینچ بنا کر اس پہ بڑی اہم گفتگو کی ہے، وہ کیا ہے اور یہ معاملات کدھر جا رہے ہیں، اور کب تک عدلیہ جو ہے وہ سیاست کی بھیڑ چڑھتی رہے گی، اس میں بھی ذرا بات کریں گے۔ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ فہد صاحب، ارشد شریف کا مرڈر ہوا کینیا میں، اور اس کے حوالے سے اب ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، جو ان کی فیملی نے ہی کیس فائل کیا تھا اور وہ ٹیک اپ کیا گیا کینین گورنمنٹ کی طرف سے، تو وہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک غیر قانونی کارروائی تھی اور یہ شناخت کا معاملہ نہیں تھا، اور جن اداروں سے یا شخصیت سے انہیں کنسرن تھا ان کو ایڈریس کریں۔ اور میرے خیال میں فیکٹس کچھ ایسی ہیں جس طرح آپ نے بیان کیا، اور ان کی جو اہلیہ انہوں نے وہ ان باقاعدہ طور پر قانونی کارروائی شروع کی تھی کینیا میں، اس کے نتیجے میں وہاں کے ایک جج نے جو ہے وہ فیصلہ سنایا ہے، اور اس فیصلے میں بالکل یہ کلیئرلی کہا ہے جو آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ وہ جو کینین پولیس کا جو اقدام تھا وہ بالکل یعنی کہ غیر قانونی تھا، اور اس کے جو ماسٹر مائنڈ سے ان کو سزا نہیں دی گئی، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور ارشد شریف مرحوم جو ہیں ان کی فیملی کو کمپنسیشن جو ہے وہ بھی دینے کے لیے کہا گیا۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس سے اور کچھ ہونا ہو یہ تو اب قانونی طور پر جو ثابت ہو رہا ہے، جو کہ میرے خیال میں ساری دنیا میں سب کو پتا تھا کہ یہ رینڈملی جو کہانی سنائی جا رہی تھی کہ جی وہ گئے اور ناکے پہ نہیں رکے اور پیچھے سے فائر کھول دیا، یہ تو ساری ایک من گھڑت کہانی تھی۔ ظاہر بات ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی گھناؤنی سازش تھی، جو بھی تھا اس فیصلے۔ ون سائڈ آف دا پکچر از کلیئر ایٹ لیسٹ کہ کینیا میں کیا سوچ ہے اس مرڈر کو لے کے۔ ہاں، اور دیکھیں نا، اور قانونی طور پر اگر تو دیکھیں وہ یہی کہا جا رہا تھا نا کہ جی ان کی جو پولیس ہے، پولیس نے کیا تھا نہیں کہ وہ بھی کسی سازش کا حصہ تھی، یا وہ اس کے بعد جو کچھ یہ اتنا بڑا جو ہے یہ مرڈر ہو گیا تو اس کے بعد اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی پاکستان میں ہمیں تو عادت ہے نا اس طرح کی، پاکستان میں پولیس کی بھی انفارچونیٹلی اسی طرح کی کہانیاں میں سننے کو ملتی ہیں۔ تو یہ جو فیصلہ ہے اس سے کم از کم، جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ تو اسٹیبلش ہو گیا کینیا کے عدالتوں کے مطابق کہ یہ بہت بڑا جرم ہوا ہے، اس کی پولیس نے جو کچھ کیا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی، اور اب اس کے اور وہ لوگ جو اس کے ذمہ دار تھے کچھ تو شاید پکڑے گئے، لیکن جو انہوں نے لفظ ماسٹر مائنڈ استعمال کیے ان کو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ دیٹ مینس کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اس میں مزید تفتیش کی ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے میرے خیال میں یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ کیا حکومت پاکستان اس فیصلے کو سیریسلی لے گی؟ دیکھیے میرے خیال میں حکومت پاکستان، اب معاملہ تو سارا کینیا میں ہے، اور کینیا کی
اس عدالت کی جورسڈکشن بھی جو ہے وہ ادھر ہی ہے, یہاں تو نہیں ہے. لیکن یہ بات تو ضرور ہے کہ جو جس طریقے سے اب یہ معاملات بہت حد تک کلیئر ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ کیس ختم نہیں ہوا, اس کو قانون کی نظروں میں اس کو بھولنا نہیں چاہیے. تو جو پاکستان حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے میرے خیال میں اس کو پورا کرنا چاہیے. یہ فیلنگ نہیں آنی چاہیے کہ اچھا جی بس جو کچھ ہو گیا ٹھیک ہے, بڑا انفارچونیٹ ہے, لیکن بس ٹھیک ہے. آئی تھنک تھنگس نیڈ ٹو موو آن. جب تک ہم اس معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچیں گے, یہ کینیا کی لا انفورسمنٹ ان کے سسٹم کی بھی ذمہ داری ہے, اور ظاہر بات ہے ہماری تو بنتی ہے. اور فات صاحب جب میں نے پورا فیصلہ پڑھا تو بہت کچھ تھا اس میں, لیکن ایک بڑا تکلیف دہ جملہ تھا جو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ قانون کے سامنے پیش ہو, اور ہر شخص کو یہ حق ہے کہ وہ زندہ رہے. بالکل صحیح بات کی ہے, بالکل ایسے ہونا چاہیے. اور ہماری دعا ہے بطول کے جو ہے وہ اس میں معاملہ جو ہے جو ایکچوئل جو کچھ بھی ہوا ہے, جو اس کی اصل حقائق منظر عام پر آئیں, اور جو ذمہ دار ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچے انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. بجلی کے بل لوگوں کی چیخیں نکلوا دی, میں آپ ہی کا جملہ. بالکل. اور یہ جو ہوا ہے نا معاملہ, یہ ہوا ہے اوور بلنگ کا, اور اوور بلنگ کا بڑا خوفناک ہوا. آپ خود سوچیں کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کا جو ایک جنون بجلی کا بل ہے, جو آپ نے بجلی استعمال کی ہے, جب آپ کو وہ بل بھیجتے ہیں تو وہ اس میں زیادہ یونٹس ایڈ کر دیتے ہیں. اب یہ ہو رہا ہے, اور موسٹلی لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بالکل. یہ کیسے کتنی ٹیکنیکلٹی کے ساتھ ہو رہا ہے, اور یہ جرم ہو رہا ہے, اتنا بڑا جرم ہو رہا ہے. اور وہ لوگ دیکھیں نا دنیا میں مہنگی ترین بجلی ہم استعمال کر رہے ہیں, جب وہ ملتی ہے ایک تو لوڈ شیڈنگ, اوپر سے مہنگی بجلی, اس نے کمر توڑ دی عوام کی. اور اس کے اوپر پھر جب اس طرح کی گڑبڑیں ہوں تو یہ تو بالکل یہ نہیں کہ اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا, یہ اوور بلنگ کا ایشو کھڑا کیسے ہوا, ہم اگر اپنے بتاتے ہیں. المشہور کون جب آپ المشہور کہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں کسی عربین ٹیلی ویژن پہ پیر ہو رہی ہوں. المشہور خبر خلاصہ کے ذریعے آپ ذرا ناظرین تک بتائیں کہ معاملہ ہے کیا, پھر اس پہ بحث کرتے ہیں. بجلی کے بلوں پر عوام نے کی دہائی تو ہم سن ہی رہے ہیں, اور اوور بلنگ سے ٹیرف تبدیل کرنے کا ایشو پہ وزیر اعظم کا نوٹس. وزیر توانائی کو اوور بلنگ کرنے والوں کے خلاف انکوائری کا حکم دیا گیا ہے. جن اہلکاروں نے 200 یونٹ سے 1 یونٹ بڑھایا, ایسے عوام دشمن افسران اہلکاروں کو معطل کر کے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے. 3,26,000 پروٹیکٹڈ صارفین کو دگنے بل عطا کرنے پڑے. اویس لغاری کے مطابق یہ معاملہ ریگولیٹر یعنی نیپرا کے دیکھنے کا ہے, اور انہوں نے وزیر اعظم سے درخواست کی ہے کہ اس انکوائری پہ نیپرا کو ہی کام کرنا چاہیے. نیپرا اس پر 1 ہفتے میں تحقیقات کرے جس پہ ایکشن لیا جائے گا. نیپرا کے مطابق بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں نقصان پورا کرنے کے لیے زیادہ بل بھیجتی ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. نیپرا نے اسی سال تقسیم کار کمپنیوں کے خلاف کارروائی کی بھی سفارش کی تھی. ان کی وجہ سے 1 کروڑ تک لوگوں کو ضرورت سے زیادہ بل بھیجے جاتے ہیں. اوور بلنگ پر وزارت داخلہ کا اہم اجلاس طلب کیا گیا. اعلامیے کے مطابق پروٹیکٹڈ صارفین کو جان بوجھ کر نان پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں شامل کرنا مجرمانہ فعل ہے. پروٹیکٹڈ صارفین کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا ازالہ کیا جائے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس حوالے سے FIA کے تمام ڈائریکٹرز کو احکامات جاری کر دیے. اچھا, یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ رپورٹ آئی, یہ شکایت آئی, اور پھر پرائم منسٹر شہباز شریف نے اس کا نوٹس لیا, اور وہ ویڈیو بھی ہے. اگر آپ کہتی ہیں تو ہم اپنے ویوز کو سنوا دیں کہ پی ایم نے کیسے نوٹس کیا, اس کے بعد یہ کارروائی آگے چلی, اور پھر ہم ذرا ایشو پہ بات کریں. اچھا اب اس میں یہی جو وہ اگزامپل دے رہے تھے کہ کہانی یہی ہو رہی ہے مثال کے طور پر کہ 200 یونٹ تک پروٹیکٹڈ کسٹمرز ہیں, ان کو بطول ایک سبسڈی ملتی ہے, ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے, ظاہر بات ہے کیونکہ وہ جو لوور انکم گروپ سے ہیں. اب 200 کے بعد جو ہے وہ سلیب چینج ہوتا ہے, پھر آگے بہت سارے سلیبز آتے ہیں, اور جتنا آپ کا سلیب اوپر جاتا ہے اتنا زیادہ آپ کا ریٹ فی یونٹ بڑھ جاتا ہے, اور اتنا بل آپ کا بڑھ جاتا ہے. اب اگر آپ کا 200 یونٹ تک ہے تو آپ کا ایک سرٹن سلیب ہے, لیکن جیسے ہی آپ 201 پر گئے تو آپ کا سلیب چینج ہو گیا. اب یہ گڑبڑیں جو ہو رہی ہیں یہاں پہ, یہ گڑبڑیں ہو رہی ہیں کہ جنہوں نے 200 مطلب ایز این ایگزامپل 200 یونٹ استعمال کیے ہیں, یا 199 یا 198 یا 195 یونٹ یوز کیے, ان کو اگر آپ نے 200 سے اوپر یونٹس کا بل ٹھوک دیا تو ان کا بل تو کہیں سے کہیں چلا جائے گا. اور یہ وہ شکایات ہیں جو آئی ہیں کہ ایکچولی ایسا ہوا ہے, اور اس کی بنیاد پر پھر یہ پرائم منسٹر نے جو ہے وہ ان کو اویس لغاری صاحب کو کہا. اس کے بعد محسن نقوی صاحب جو کہ انٹیریئر منسٹر ہیں, جس طرح ابھی آپ نے خبر خلاصے میں بتایا, وہ اب اس میں انوالو ہو گئے ہیں. آج اس پہ میٹنگ بھی انہوں نے کال کیا, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی FIA ہے وہ بھی کارروائی کرے. مگر یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے, یہ کون کر رہا ہے؟
یہ کر رہا ہے یہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ڈسکوز, وہ جو کہ ہمارے گھروں تک بجلی پہنچاتی ہیں, جنہوں نے عوام کا ڈسکو بنا دیا, عوام کا درد ڈسکو. تو وہ اب یہاں پہ کلیئرلی رپورٹس آ رہی ہیں, اس پہ بہت ساری انکوائریز بھی ہوئی ہیں, اور یہ پہلی بار نہیں ہوا. پچھلے سال بھی اس طرح کی شکایات آئی تھیں. پھر باقاعدہ جو نیپرا ہے اس نے انکوائری کی تھی, اس پہ تمام یہ جو کمپنیز ہیں, لیسکو ہو گیا یا میپکو ہو گیا یا تمام جو جتنے بھی جو یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, اور پتہ یہ لگا کہ ایکچولی ایسا ہوا ہے, یہ اوور بلنگ ہو رہی ہے. اچھا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہو رہی ہے, کیوں کرتے ہیں, اور اس کا بڑا آسان اور بڑا ہی افسوسناک جواب ہے. وہ یہ کہ ان کمپنیز کی ریکوریز نہیں ہوتی. اب وہ جو کمپنی کی مینجمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ جی میرا اتنا ٹارگٹ تھا, میں نے اتنی ریکوری کرانی ہے جو بلوں سے ہوتی ہے, میری اگر پوری نہیں ہو رہی تو کل کو میری پوچھ ہوگی کہ بھائی آپ نے کیوں نہیں جمع کی. اب اس کی بجائے کہ وہ ان لوگوں سے ریکوری لیں جو کہ بجلی استعمال کر رہے ہیں اور بل نہیں دیتے, یعنی بیسکلی وہ لوگ جو بجلی چوری کرتے ہیں, اس کی بجائے کہ وہ بجلی چوری روکیں ہیں, وہی کرتے ہیں کہ اپنا وہ جو ریکوریاں پوری کرنے کے لیے وہ مجھے اور آپ کو اور وہ تمام پاکستانی جو پورا بل دیتے ہیں انہی کو کہتے ہیں چلو انہی پہ تھوڑا اور بل, ان سے پیسے لے لو, ایکسٹرا ان کے یونٹ ڈالو, سلیب ہائر کراؤ اور زیادہ بل لے لو, تاکہ آن پیپر نظر آئے کہ جی آپ نے تو بڑی بات ہے جی, انہوں نے تو بڑی اچھی اپنی ریکوری جو ہے وہ دے دی. یہ ہمارے سسٹم کا اتنا افسوسناک پہلو ہے جو ابھی ہم پچھلے کئی دنوں سے بات کر رہے ہیں بطول, جب ہم ٹیکس کی بات کر رہے تھے, ٹیکس میں بھی یہی ہو رہا ہے نا کہ اس کی بجائے کہ ایف بی آر جو ہے یا حکومت وقت ہے وہ ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں جو کہ ٹیکس نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں وہ تو بڑا مشکل کام ہے, چلیں جب ہوگا سوگا. ابھی جو ہمارے نرغے میں جو آلریڈی لوگ موجود ہیں ٹیکس دینے والے, انہی پہ ٹیکس اور زیادہ ٹھوکو. اور آپ یہ دیکھیں کہ 2023 میں جب آلریڈی انکوائری میں آ گیا تھا کہ ذمہ دار ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہی یہ بلز بنا رہی ہیں اور انہی کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, ایسی رپورٹ آنے کے باوجود آپ دیکھیں کہ ڈسکوز یہی کر رہے ہیں. یعنی یہ اتنا جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ پیچیدہ ہو گیا ہے. لیکن دیکھیں نا, یہی تو وہ گورننس فیلیئرز ہیں. اب ہماری بریک کا وقت ہو رہا ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا ہم نے مزید کریدنا ہے کیونکہ یہ ہر گھر کا پرابلم ہے. اور میں تو پھر سے یہ کہوں گا کہ ہمارے تمام ویوز بطول جو مجھے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کے پاس ظاہر بات ہے اب بجلی آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ بریک کے بعد ضرور ٹھہریے گا, کیونکہ ہم ایکسپلین کریں گے کہ یہ جو معاملہ ہے آپ خود چیک کریں کہ کہیں آپ کے ساتھ تو زیادتی نہیں ہو رہی, اپنا بل چیک کریں. اور جب آپ ہمارے سیگمنٹ دیکھیں گے تو آپ کو اویئرنیس بھی آئے گی کہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا کیسے. اور پروگرام میں آگے جا کے ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر فیاض چودھری صاحب جو کہ انرجی ایکسپرٹ ہیں, علی خضر سینئر صحافی ہیں, معاشی تجزیہ نگار ہیں, اور ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے, ڈسکوز یہ کرتی کیوں ہے, نیپرا کی چھتری کے نیچے وہ کام کرتے ہیں پر وہ اپنے تئیں اقدامات کیسے کر سکتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید. اور فات صاحب, اس سیگمنٹ میں ہم ایک انتہائی پرمغز لیکن آسان گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو کہ عوام کے لیے, تاکہ ان کو ان کا اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھ آئے, اور بجلی کا جو درد سر ہے اس کو کم از کم سمجھنے کے لیے اگر اس کی دوا نہ بھی ہو سکے تو سمجھ آئے کہ دوا کیسے کرنی ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. بالکل, اور بہت ہی ریلیونٹ لوگ ہمیں جوائن کریں جو کہ ہمیں بھی اور عوام کو بھی سمجھائیں گے کہ واٹ ایکچولی the bills are up to and NEPRA and the discourse. ڈاکٹر فیاض چودھری صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کریں, ڈائریکٹر آف لمز انرجی انسٹیٹیوٹ ہیں, انرجی ایکسپرٹ ہیں, سابق MD NTDC رہے ہیں. علی خضر صاحب جوائن کریں, سینئر صحافی ہیں, معاشی تجزیہ نگار ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ڈاکٹر صاحب اگر بات آپ سے شروع کریں, یہ جو ایشو ہے ابھی کیونکہ یہ کوئی نیا ایشو تو ہے نہیں, لیکن یہ تھوڑا سا منظر یہاں پہ آ گیا کیونکہ پرائم منسٹر نے اس کا نوٹس لیا ہے, پھر انٹیریئر منسٹر نے نوٹس لیا ہے, FIA کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کر رہے ہیں, اور یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ جی اس طریقے سے یہ ڈسکو جو ہے اوور بلنگ کر رہے ہیں. یہ یعنی کہ اس کے پیچھے یہ سائنس کیا ہے کہ خاموشی سے لوگوں کے بلوں کو انفلیٹ کرتے رہو اور لوگوں کو کے اوپر مزید بوجھ ڈالتے رہو تاکہ ہماری جو فائنینشیل بیلنس شیٹ ہے وہ ٹھیک رہے, یہ کہانی ہے پیچھے اس کے؟ جی اس میں کچھ تو آپ کی یعنی سچائی نیچرلی جب ایک بات ہوتی ہے تو اس میں کچھ تو ایڈمنسٹریٹو ریزنز ہیں, لیکن ایک بات ہمیں سب کو یعنی پتہ ہونی چاہیے کہ سال میں اگر 365 دن ہے تو وہ 365 دن کا بل ہی آئے گا. ہوتا یہ ہے کہ کسی مہینے جیسے 28 آ گیا, 31 آ گیا, تو وہ بڑا ایک میں پچھلے سال بھی اس پہ جو ہے نا ایک بحث ہوئی تھی, اور میں بائی چانس اس کمیٹی کا ممبر تھا. ایک ہمارے سابق جو فیڈرل سیکرٹری وہ اس کے کنوینر تھے. ہم نے اس میں بھی جو انویسٹیگیشنز کی تھیں
اس میں یہی نکلا کہ کچھ ایسے تھے, کچھ 34 دن والے تھے, کچھ 32 دن والے بل. وہ اوورآل امپیکٹ جو پورے سیکٹر پہ آپ کہہ لیں وہ 1.5% تھا اوورآل جو ہمارا بزنس ہے. تو ہمیں وہاں یہ نہیں لگا کہ وہ یہ تو ہوا کہ بھی لمیٹیشن ہو گئی, کچھ جیسے ابھی یہ چھٹیاں آ جاتی ہیں ہمارے عید کی, جس وجہ سے بل جو ہے وہ 2 دن بعد پڑے گئے, لوگ واپس کم آئے. تو لیکن یہ بہت بڑا اتنا ایشو نہیں ہے, کیونکہ ٹوٹل یس کسی ایک مہینے کا بل ممکن ہے کہ 5-10% کسی کا زیادہ آ جائے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے یہ سیکٹر کو یا لوگوں کو بہت زیادہ امپیکٹ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر ہم بات کریں ان لوگوں کی جو سب سے زیادہ vulnerable ہیں, جو پروٹیکٹڈ ہیں, جن کے 200 یونٹ سے کم بجلی ہوتی ہے, جب ان کے اوپر اس طرح کا بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ وہ سلیب ان کا چینج ہو جائے کیونکہ یونٹ بڑھ گئے, تو ٹھیک ہے اوورآل تو شاید پوری انڈسٹری پہ یا پورے سیکٹر پہ اتنا فرق نہ پڑے, لیکن وہ جو شخص ہے اس کا تو مہینے کا بجٹ کا ستیہ ناس ہو گیا. بالکل ٹھیک آپ کے بات کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو 200 یا 300 آپ کو اگر سن کے حیرانی ہوگی, ایک ٹویٹ میں نے ہمارے راشد محمود لنگریال صاحب جو فیڈرل سیکرٹری ہیں ان سے میں نے وہ جو ان کی تھی, 93% جو لوگ ہیں صرف وہ ہیں جو 300 یا 300 سے کم ریزیڈنشل کسٹمرز استعمال کرتے ہیں. کہ آپ کیا یہ اس پہ بلیو کرتے ہیں؟ تو ہم نے اکثر ہمارے لوگوں نے ملٹیپل میٹرز لگائے ہوئے ہیں ایک گھر میں, اور جس وجہ سے وہ اپنے آپ کو یس کچھ پرسنٹیج تو ہوگی کو 5-10 واقعی ایفیکٹ والی, باقی ہم لوگ جو ہیں اوورآل وہ ہم کو سارے سچے نہیں ہیں اس ملک میں. ہم نے ایکسپلائٹیشن. لیکن ڈاکٹر صاحب پلیز یہ بتا دیجیے گا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر آف یونٹس ہیں, نمبر آف ڈیز ہیں جو کاؤنٹ ہوتے ہیں, اور کچھ مہینوں میں کم ہوتے ہیں, کچھ زیادہ ہوتے ہیں, لیکن یہ تو نمبر آف یونٹس کی ڈیبیٹ ہے نا, تو اس میں شفافیت کیسے مینٹین رہے گی اگر کوئی کلیم کر رہا ہے کہ میری نمبر آف یونٹس کم ہے اور آپ نے مجھے بل زیادہ دے دیا ہے؟ اس کو سمجھائیے گا. جی میں بتاتا ہوں. اب دیکھیے نا, جو 200 یونٹ والا ہے وہ اس کا بل ہے, وہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو اپنی پروڈکشن کاسٹ ہے سیکٹر کی وہ تقریباً 30 روپے کے قریب ہے, لیکن وہ جو اس کو یونٹ ملتا ہے وہ ملتا ہے 5 روپے سے کم. اب یہ کراس سبسڈی میں آپ اور ہم مل کے اس کا بل ادا کر رہے ہیں. یس اب وہ ایفیکٹ ہو گیا, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے استعمال کیا ہو. تو یہ کیونکہ آپ کو 6 مہینے وہ پروٹیکٹڈ کسٹمر اس وقت ہوگا اگر وہ 6 مہینے اپنی وہ جو یوزیج ہے اس کو مینٹین کر. اوکے, میں ذرا علی خضر صاحب کو بھی ذرا انوالو کروں. ڈاکٹر صاحب علی صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ وہ جس کو ہم پروٹیکٹڈ کنزیومر ہے اس کا جو بوجھ ہے تھوڑا سا ہم سب اٹھا رہے ہیں, لیکن ہم سب بوجھ ان کا بھی اٹھا رہے ہیں جو بجلی چوری کر رہے ہیں, جو بلز نہیں دے رہے, جنہوں نے کنڈے ڈالے ہوئے ہیں, اور ان کا بھی تمام تر بل جو ہے وہ وہی لوگ دے رہے ہیں جو باقاعدگی سے اپنا بل دیتے ہیں. اسی طریقے سے جیسے کہ سیلری کا انکم ٹیکس کا بوجھ بھی وہی لوگ اٹھا رہے ہیں جو آلریڈی اپنی ریٹرنز فائل کر رہے ہیں, اور دوسروں کا بھی بوجھ. تو یہ تو بالکل ایک پیور ایڈمنسٹریٹو گورننس کا فیلئر ہے, اور اس میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو رہی کہ اس کو فکس کیا جائے تاکہ پاکستان کا جو عام شہری ہے اس کے اوپر ایکسٹرا بوجھ نہ لادا جائے. جی یہ بہت جو ہے نا کافی کمپلیکس پرابلم ہے. اس کو پرابلم کو میں شروع کرتا ہوں کہ آزاد جموں کشمیر کے اندر آپ بجلی سستی دیتے ہیں, آپ نے وہاں پہ بجلی مہنگی کرنے کی کوشش کی تو آپ کو پتہ ہے کیا ہو گیا. اب وہ پیسے کسی نہ کسی نے تو دینے ہیں. پھر آپ جو ہے وہ کے پی کے کچھ علاقوں میں بجلی سستی دیتے ہیں, پاٹا وغیرہ میں وہ کرتے ہیں. پھر کے پی جو آپ کا پشاور کی جو وہاں کی ڈسکو ہے اس کے لاسز زیادہ ہیں, کوئٹہ کی جو ڈسکو ہے اس کے لاسز زیادہ ہے, سکھر کی جو ڈسکو ہے اس کے لاسز زیادہ ہے, کراچی کے اندر بہت سارے علاقے ہیں ان کے لاسز زیادہ ہے. جب علاقوں میں گھستے ہیں تو کوئی نہ کوئی پولیٹیکل اکنامک ایشو نکلتا ہے, جیسے میں نے آپ کو اسے سمجھایا کہ آزاد جموں کشمیر سے. تو مینلی مسئلہ یہ ہے, اس مسئلے کو آپ نے حل کرنا ہے نمبر 1. ٹھیک ہے, ایسا بہت تھوڑا ہوتا ہے کہ لیسکو کے اندر ہی رہتے ہوئے آپ کو تھوڑا بل دوسرے کا ڈال دیا, اور یہ بہت تھوڑا ہوتا ہے, یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. جو بڑا پرابلم ہے ود ان دی ڈسٹریبیوشن اینڈ ٹرانسمیشن کے اس کے اندر وہ یہ ایشو ہے, یہ دس از اے بگر پرابلم ٹو ٹیکل ود.
ٹھیک ہے جی، اس کو آپ نے لے کے چلنا ہے. پھر دوسری بات ایک اور آپ جو ڈاکٹر صاحب نے جس کو آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں سلیبس بنی ہوئی ہیں ایک 100 یونٹ تک، پھر 200 یونٹ تک، پھر 300 تک، پھر 400 تک، پھر 700 تک اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. اور 93% جو ہیں وہ نیچے والے میں 300 یونٹ سے نیچے آتے ہیں، وہ لوگ ڈبل کرتے ہیں. تو وہ اور اس کا لوڈ بھی آپ اور میں اٹھاتے ہیں کیونکہ ہم اس کو کراس سبسیڈائز کرتے ہیں. جو 200 یونٹ سے نیچے والا ہے، جو 300 یونٹ سے نیچے والا ہے، جو 400 یونٹ سے نیچے والا ہے، اس کا جو بل کم آ رہا ہے اس کو کمرشل، انڈسٹری اور ریزیڈینشل سبسیڈائز کرتے ہیں. اس سال میں اس بجٹ میں انڈسٹری سے وہ سبسڈی ہٹا لی گئی ہے، کمرشل سے بھی بہت زیادہ وہ سبسڈی ہٹا گئی ہے. وہ سبسڈی میں اور آپ فہد پے کر رہے ہیں. ہمارے کا جو TOU 3 فیز میٹر لگے ہوئے ہیں، یہ جن کا پیک اور نان پیک آرز ہے، یہ سب کی سبسڈی اٹھا رہے ہیں. اور یہی وہ سیلریڈ کلاس ہے جو سب کی سبسڈی اٹھا رہی ہے. یہی نان سیلریڈ انڈیویجول پروفیشنلز ہیں جو سب کی سبسڈی اٹھا رہے ہیں. تو اس وقت یہ ملک بھر کے اندر یہ مڈل کلاس سارا برڈن لے رہی ہے، اور باقی کیونکہ امیر کے اوپر جو برڈن تھا انڈسٹری میں نکل گئی ہے. غریب کو آپ نے تھوڑا بہت اس کو سپورٹ کرنا ہے تو یہی دے رہا ہے، اور اس میں لوگ ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ایک ہی ٹیرف ہونا چاہیے اکراس دا بورڈ، اور جس کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے اس کو بجٹ میں سبسڈی دیں، اور اس کو جا کے احساس پروگرام یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا صوبوں کے طریقے سے کریں. یہ طریقہ ہی غلط ہے، ایکسپلائٹیٹیو ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو بات ہے بطول اگر آپ اجازت ہے میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ جو ابھی علی خضر صاحب نے بات کی ہے کہ یہ سارا کا سارا لوڈ جو ہے وہ ایز حسب معمول وہ مڈل کلاس پہ، سیلریڈ کلاس پہ ڈالا جا رہا ہے، اور یہ وہی کہانی ہے جو ہمیں دوسرے سیکٹرز میں نظر آ رہی ہے، اور اس کا ایک ایگزامپل انکم ٹیکس کا بھی ہے. اچھا، اب اگر اس سے ہم نے اس کلاس سے بوجھ ہٹانا ہے یا کم کرنا ہے اور اس کو قدراً ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، تو جو سیم ٹیرف جس کا علی خضر صاحب بات کر رہے ہیں وہ ہونا چاہیے. پہلی بات تو مجھے بتائیں کہ از دس ڈویبل، اور اگر ہے تو پھر کیا رکاوٹ ہے، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کر رہی گورنمنٹ؟ جی، میں بالکل ایگری کرتا ہوں علی خضر صاحب سے کہ بالکل صحیح پرپوزل ہے، اور اس کا ایک فردر جو سٹیپ ہو وہ 2 پارٹ ٹیرف ہو. وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ٹیرف ہے، یعنی کہ جو آپ الیکٹریسٹی کی جو کاسٹ ہے، آپ کی 72% یہ فکسڈ کاسٹ ہے، اور آپ کی 28% آپریٹنگ کاسٹ ہے. اب آپ پاکستان 1 یونٹ نہ بنائے یا خرچ کرے، آپ کے 2200 ارب کھڑے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اپنی ہم جو کولنگ لوڈ کو ہم نے اتنا بڑھا لیا، اپنی پیک کو، جس وجہ سے مجھے ملک میں اتنی جو جنریشن لگانی پڑ گئی یا میں نے اوور بھی لگا دی، اس کا ہم کیپیسٹی چارج نہیں لیتے ایڈیکویٹلی. تو ہمیں ٹیرف فری سٹرکچر کرنا ہوگا. اور یہ جیسے ایک یہ کام، اور دوسرا جو اکراس دا بورڈ ایک ٹیرف ہو، ہر بندہ اس میں کنٹریبیوٹ کرے. اور اگر کسی کو سبسڈی دینی ہے تو اس کی جو ابھی علی خضر صاحب نے ٹیکس ریبیٹ کا جو طریقہ ہے وہ کہیں اور سے دے دیا جائے، پاور سیکٹر سے اس انداز سے نہ اپنا کراس سبسڈی لی جائے. ٹھیک ہے. اچھا علی خضر صاحب، یہ بتائیں کہ اب اگر یہ جو تمام تر معاملات ہیں اور یہ جو بڑی گمبھیر سی صورتحال ہے، ایک کمپلیکیٹڈ معاملہ جو ہے وہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی پیچیدہ سیکٹر ہے. اب اس میں جو ایڈمنسٹریٹو فیلئرز ہیں یا جو گورننس کے فیلئرز ہیں وہ تو بہت ہی خوفناک ہیں، اور وہ کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے. ہم سب کو پتہ ہے کس طریقے سے یہ گڑبڑیں ہو رہی ہیں، اور یہ جو اوور بلنگ ہے یہ ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہے اس کا. یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ان تمام ڈسکوز کو، جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، ان کو جو ہے وہ پرائیویٹائز کر دیا جائے، اور وہ پرائیویٹائزیشن کے بلاک پہ وہ کچھ آنے بھی والی ہیں، اس سے کیا یہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے اگر کامیابی سے یہ پرائیویٹائزیشن ہو جاتی ہے؟ ہاں جی، اس کو وہ کہتے ہیں نا دا پروف از ان دا پڈنگ. پاکستان کے اندر اس وقت ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے جو پرائیویٹ ہینڈز میں ہے، وہ ہے کے الیکٹرک. 2005 کے اندر وہ پرائیویٹائز ہوئی تھی، اور آپ دیکھیں 2005 کے اندر اگر اس کے AT&C جو ایکومولیٹڈ جو آپ کے ٹرانسمیشن اینڈ کمرشل لاسز ہوتے ہیں، جو سارے آپ بات کریں ڈسٹریبیوشن، ٹرانسمیشن اور ریکوری کے، وہ 43% تھے. اب وہ کم ہو کے تقریباً 30 اور 30% سے بھی نیچے آ گئی ہے. اور باقی پاکستان کے اندر کسی ڈسکو میں دیکھیں، وہاں صاحب میں تقریباً ہر ایک کے اندر جو اس وقت جو صورتحال تھی اس سے چیزیں گراوٹ آئی ہے. کے الیکٹرک اوپر گئی ہے. کے الیکٹرک نے پھر وہ PMI میں وہ میٹر اسمارٹ میٹرنگ کے سسٹم کیے ہیں،
انہوں نے اور بجلی کے اور جتنی کمپلیکیشن تھی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. انہوں نے لوڈ بیس لوڈ شیڈنگ وہاں پہ کی ہے جہاں پہ چوری ہوتی ہے, اور انہوں نے انڈسٹریلسٹ کو جب لوڈ دیا ہے تو اس کو انشور بھی کیا ہے کہ وہ آپ سے لوڈ لیتا رہے. تو اس نے جو بہت امپروومنٹ کی ہے, گورننس کی ہے, اس نے اگلے 10 سال کا پلان بنایا ہوا ہے کراچی کے لیے, اس نے کراچی کا ٹیرف نیچے لے آیا. تو یہی کام باقی جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے. جب تک وہ سرکاری ہاتھ سے نکلے گا, جب تک وہ پرائیویٹ ہاتھ پہ نہیں جائے گا, یہ نہیں ہوگا. یہ تو ایک نو برینر ہے. تو میرے خیال میں جتنی ڈسکوز ہے, جتنی جلدی ان کو پرائیویٹائز کیا جائے بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنے آپ کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب شارٹلی یہ بتائیے گا, ہم نے سولوشن کی بھی بات کر لی, لیکن یہ بینگ اے جرنلسٹ ماننا بڑا مشکل ہے کہ نیپرا کو پتہ نہیں ہے. آپ انکوائری کرتے ہیں, وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی, یہ بھی آپ کو نہیں پتا. پچھلے سال آپ نے خود ہی کہا کہ ڈسکوز کا قصور ہے, اگلے سال پھر ڈسکوز وہی کر رہی ہیں. تو ڈو یو ریئلی بلیو ایز این ایکسپرٹ کہ ڈسکوز اوور بلنگ کر دیں اور نیپرا کو پتہ ہی نہ ہو؟ وہ اسپائن لیس کیسے ہو سکتا ہے نیپرا اتنا؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے, ایک ہمارا ادارہ ہے PITC, ٹھیک ہے, جو پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی, اس کے پاس ایک ایک چیز کا ڈیٹا جو ہے ہر فیڈر کا بہت ڈیٹیل سے آتا ہے, اور اس میں سے آپ کوئریز ڈال کے ہر طرح کی انفارمیشن نکالی جا سکتی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ اندھیرے میں. پہلی بات, سو ایکسیس ڈیٹے کی موجود ہے اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن میں جس طرف ذرا بھی ہم نے پرائیویٹائزیشن کا کوشچن بھی ہوا, تو ہمیں یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ ابھی اگر آپ پنجاب میں جو ڈسکوز ہیں, اس میں 3 ڈسکوز ایسی ہیں جن کا انڈر 10 لاسز ہے. اس کا وہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس کے بہت قریب ہے. لیکن ہمارا کہ الیکٹرک کا مقابلہ کرنا بلوچستان سے یا پورے سندھ سے بہت دیکھنا, وہ ایک سٹی ہے, وہاں کوئی دنیا. اور ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو KP میں ہے, یہ آپس میں مقابلے نہیں کیے جا سکتے. ہاں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی لاہور شہر کا یا فیصل آباد شہر کا کریں. اب لاہور ہمیشہ سے یا فیصل آباد ہمیشہ سے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ علی خضر صاحب پروگرام میں جوائن. امپورٹنٹ پوائنٹ بتا رہے تھے, ٹائم تھوڑا ہمارے پاس کم ہے, بٹ یہ obviously this requires a major reform. اور یہ جو جس معاملہ کا ہم نے بات کی ہے, وہ ہلکا سا ایک علامت ہے کہ معاملات کتنے جو ہیں وہ پیچیدہ ہو گئے ہیں اور کتنے بڑے فیلیئرز جو ہیں جس کی وجہ سے عام عوام پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے. بریک ہو رہی ہے, بریک لینی پڑے گی, اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ ججز نشانے پہ ہیں, ججز پہ تنقید ہو رہی ہے. ایک کیمپین ان کی فیور میں, ایک کیمپین ان کے اگینسٹ ہے, اور دونوں پیرلل چل رہی ہیں. سلمان اکرم راجہ PTI سے, بیرسٹر عقیل نون لیگ سے جوائن کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید. اور اب بات کرتے ہیں کہ عدلیہ کے خلاف مہم کے معاملے میں نیا ایک دم کیمپین ہمیں نظر آ رہی ہے. وہ کیا ہے, ذرا کوئکلی ایک المشہور جو ہے وہ خبر خلاصہ پڑھ دیں, مہمانوں سے گفتگو کریں. بالکل, اب شارٹلی آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے خلاف سوشل میڈیا پر مبینہ طور پر جعلی ڈگری کا معاملہ اچھالا گیا. اس معاملے پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فل کورٹ اجلاس بلایا اور پھر فل کورٹ بینچ بنایا گیا. چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ اس طرح کی مہم برداشت نہیں کریں گے, کسی نے سبق نہیں سیکھا, بس بہت ہو گیا. چیف جسٹس نے دیگر ججز سے کہا کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں, یہ ادارہ جاتی رسپانس ہے, جو بھی ذمہ دار پایا وہ اڈیالہ جیل جائے گا. ساتھی ججوں کی طرف سے یقین دلاتا ہوں ذمہ داران کو نہیں چھوڑیں گے. وزیر قانون, وزیر اطلاعات, اٹارنی جنرل سب خاموش ہیں. تاثر جا رہا ہے, آپ لوگ اس کے پیچھے ہیں. جسٹس میاں گل حسن نے یہ بات کہی. عدالت نے 3 سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور جرنلسٹ سمیت پیمرا, PTA, DGFI کو نوٹسز جاری کیے ہیں, اور سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد ہی اب دیکھیں گے. یہ بڑا سیریس ہو گیا. 2 بہت ہی معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بالکل, سلمان اکرم راجہ PTI سے اور بیرسٹر عقیل صاحب ہمیں جوائن کریں نون لیگ سے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ دونوں کا. بیرسٹر عقیل, اگر آپ سے بات شروع کروں, یہ آج کلیئرلی جو ابھی بطول نے پڑھ کے سنایا, معزز جج نے کہا کہ وزیر قانون, وزیر اطلاعات, اٹارنی جنرل صاحب خاموش ہیں. تاثر جا رہا ہے کہ آپ لوگ اس کے پیچھے ہیں, یہ جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب نے کہا. کیوں نہیں آپ اس کے اوپر مذمت کر رہے, کیوں خاموش ہیں, گورنمنٹ کیوں خاموش ہے, یہ جو اتنی خوفناک کیمپین چل رہی ہے جج صاحب کے اگینسٹ؟ دیکھیں فہد صاحب, بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ obviously ایک ریفرنس ان کا فائل ہو چکا ہے, اور گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ اس پہ کامنٹ کرے یا اس کو کوئی کسی قسم کی جو ہے اس پہ تبصرہ کیا جائے. obviously وہ پروسیڈنگز ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جو 209 کے اندر گئی ہیں, وہ وہاں کی پروسیڈنگز ہیں جہاں پہ بات کی جائے کہ یہ اس طرح کی جو مواد سامنے آ رہا ہے معزز جج صاحب کی ڈگری کے حوالے سے allegedly if I might add, because obviously
میں تو صرف اس پہ یہی جو میں نے سوشل میڈیا میں دیکھا اس پہ ہی کامنٹ کروں گا، بجائے اس کے کہ میں شاید خود کسی کنٹمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں، کیونکہ آج تو صحافیوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا. صحافیوں نے تو خبر وہی دی تھی جو انہوں نے دیکھی، اور جو نوٹسز تھے یا غالباً جو ڈاکیومنٹس تھے ویریفیکیشن کے حوالے سے، انہوں نے تو اسی حوالے سے ہی بات کی، لیکن ان کو بھی بلا لیا گیا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس میں اسی طرح جوڈیشل ریسٹرینٹ شو کیا جاتا اور جوڈیشل کنٹمپٹ کی پروسیڈنگز کو انیشیٹ شاید نہ کیا جاتا. ہاں ان کا ایک رائٹ ہے، وہ ایک اپنے ادارے کا رسپانس دینا چاہ رہے ہیں اور ان کا رائٹ ہے، وہ دے بھی سکتے ہیں. لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ میری سمجھ سے تھوڑا سا بالا تر ہے کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کے لوگ انہی جج صاحبان کو ٹاؤٹ بھی کہیں معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ کوئی اچھا لفظ تو نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ اور بھی ایسے برے لفظ ان کے خلاف استعمال کیے جائیں، لیکن اس پہ کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں بنتا، اس پہ جورسڈکشن کے ایزیوم نہیں کیا جاتا. لیکن یہ تو آپ اگری کریں گے بیرسٹر عقیل صاحب، یہ تو آپ اگری کریں گے کہ اس طرح کی کیمپین سوشل میڈیا کے اوپر کسی بھی جج کے خلاف کسی طرح کی بھی کیمپین نہیں ہونی چاہیے. اس بات کی تو آپ کو مذمت کرنی چاہیے کلیئرلی. اور بیرسٹر صاحب آپ تو ایسے ایشوز پہ پیش رہتے تھے، آپ کرتے رہتے تھے پریس کانفرنس، اس ایشو پہ آپ چپ رہے ہیں. You are very proactive about these kind of developments, Barrister صاحب، لیکن اس دفعہ آپ خاموش ہیں. obviously دیکھیں یہ آج سارا معاملہ نہیں بالکل بھی کوئی خاموشی نہیں ہے. میں آپ کے شو میں آپ کے ساتھ ہوں. میرا موقف whether it's through a press conference or through your show، عوام کے سامنے میرا موقف اور گورنمنٹ کا موقف تو یہ ہے because obviously نہ یہ ہم کسی اس قسم کی کیمپین کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی ہو تو پھر اکراس دا بورڈ ہو، یہ نہیں کہ کسی کو اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے اور کہیں جو ہے پھر وہ ایزیوم کر لی جاتی ہے جورسڈکشن. ہو سکتا ہے کہ ان کی جو جرنلسٹ 3-4 کو جو نوٹسز آئے ہیں یہ پروٹیکٹڈ سٹیٹمنٹ کے انڈر آپ فال کرتی ہیں. ٹھیک ہے چلیں، وہ تو اس کا اس چیز کو بھی دیکھا جائے گا. اس کا ایک لیگل پہلو آ گیا، پروسیڈنگز کی بات ہے، اس کا ایک لیگل پہلو آ گیا. بٹ if we revert to the larger question، سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو کیمپین لانچ ہو گئی ہے اور جس طریقے سے گورنمنٹ جو ہے اس کو اپروچ کر رہی ہے؟ ابھی آپ نے بیرسٹر عقیل صاحب کا بھی جواب سنا. ہاؤ ڈو یو ریڈ دس ہول سچویشن؟ جی یہ کیمپین کیوں جاری کی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، بالکل واضح ہے. دیکھیے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے اسلام آباد کے لیے الیکشن ٹرائیبیونل مقرر کیا، اور قانون جو ہے الیکشن ایکٹ 2017 اس کے تحت یہی ہے کہ ایک سرونگ جج جو ہے ہائی کورٹ کا وہ الیکشن ٹرائیبیونل ہوگا. الیکشن ٹرائیبیونل مقرر ہو جانے کے بعد جسٹس جہانگیری صاحب نے، جیسا کہ قانون میں درج ہے کہ معاملہ 180 دن میں ختم کرنا ہے، اس کے لیے ضرورت ہو تو روزانہ کی بنیاد پہ ہیئرنگ کی جائے، انہوں نے ایسا ہی کیا. انہوں نے حکم دیا کہ جو فارم 45 ہیں اسلام آباد کے، جو بظاہر جیتے ہوئے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی تحویل میں ہیں، ان کو وہ فوراً عدالت میں جمع کرائیں. اور معاملہ یہیں سے بگڑ گیا، کیونکہ ظاہر ہے ان فارمز 45 میں وہ بات نہیں سامنے آئے گی جو جعلی فارمز 45 جن کی بنیاد پہ الیکشن کا رزلٹ مرتب کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں. انہوں نے لیت و لال سے کام کرنا شروع کر دیا جو بظاہر کامیاب امیدوار ہیں. اور صرف یہی نہیں، ان کی حکومت نے فی الفور ایک آرڈیننس جاری کیا جس میں یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کو اختیار ہے کہ وہ حاضر سروس ہائی کورٹ کی ججوں کی بجائے اگر چاہے تو اپنی پسند کے کسی بھی ریٹائرڈ جج کو الیکشن ٹرائیبیونل مقرر کر سکتی ہے. یہ آرڈیننس آتا ہے اور فوراً تینوں امیدوار جو پی ایم ایل این کے ہیں بظاہر کامیاب اسلام آباد کے، وہ الیکشن کمیشن میں درخواست دیتے ہیں کہ ہمیں جسٹس جہانگیری پہ اعتماد نہیں ہے، ہمارا مقدمہ ریٹائرڈ جج کو بھیجا جائے. اور الیکشن کمیشن بالکل سر تسلیم خم کرتا ہے اور جسٹس جہانگیری سے مقدمہ چھین کر، یہ تینوں مقدمات چھین کر ایک ریٹائرڈ جج صاحب کے حوالے کر دیتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو کانڈکٹ تھا جسٹس جہانگیری کا الیکشن ٹرائیبیونل کی سماعت کے دوران وہ باعث پر مبنی تھا، یعنی کہ وہ کسی قسم کے آپ کہہ لیجئے جانبداری یا بغض پر مبنی تھا. نیپوٹزم کا لفظ بھی استعمال ہوا. اس کے خلاف جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں انہوں نے واپس اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جن کے حوالے سے بہت شکایات ہیں ہمیں، لیکن انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جج حاضر سروس میں مقرر کروں، آپ اس پہ ایک گھٹیا الزام لگا کر مقدمے اس سے چھین کر ایک آرڈیننس کے تحت ایک ریٹائرڈ جج کو دے دے. مقصد صاف ظاہر ہے، مقصد یہ ہے
کہ پیغام دیا جائے تمام ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو کہ اگر آپ نے مستعدی سے کام کیا، اگر آپ نے اس روز جو فراڈ ہوا 8 اور 9 فروری کی رات اس کو آشکار کرنے کی کوشش کی گئی تو آپ کے خلاف کیمپین چلے گی، آپ کی ڈگری کو مشکوک قرار دیا جائے گا، آپ کو تنگ کیا جائے گا، اور یہی کچھ آپ دیکھیے۔ مگر ایک جملہ اور عرض کر دوں، لاہور میں بھی شہزاد احمد خان صاحب جو چیف جسٹس تھے، انہوں نے الیکشن ٹرائیبیونل کے لیے جو نام دیے وہ سرائے گئے۔ تمام وکالتی حلقوں نے سراہا کہ یہ بہت دیانتدار اور انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ لوگ ہیں، ان کے خلاف بھی ایک کیمپین شروع کر دی گئی، ان کے پتلے جلتے آپ نے چند دن پہلے دیکھے۔ تو یہ ایک بڑی منظم ایک کیمپین ہے، ایک مہم ہے کہ الیکشن کے فراڈ کو کسی صورت سامنے نہیں آنے۔ بیرسٹر عقیل صاحب، اب یہ جو ایک اوور آل کانٹیکسٹ بن رہا ہے، اب دیکھیں نا، یہ اس میں پھر آبویسلی یہ سوال تو اٹھے گا کہ وہ جج صاحب جو یہ ٹرائیبیونل کے ہیڈ ہیں، وہ 3 سیٹوں کا معاملہ وہ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ پی ایم ایل این کے امیدوار جو ہیں وہ فارمز پروڈیوس نہیں کر پا رہے، بار بار کہنے کے، اور کیونکہ اس پہ نون لیگ آبجیکشن جو ہے وہ کریٹ کر رہی ہے، تو ان جج صاحب کے خلاف ویری کنوینئنٹلی اس ٹائم پہ اس طرح کا مواد آ جاتا ہے۔ دس از ٹو کنوینئنٹ۔ اس لیے یہ سوال تو آپ سے اٹھے گا کہ اور کچھ نہیں تو آپ لوگ بھی شاید اس معاملے میں بینیفیشری ہیں اور اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، شاید اس کو انسٹیگیٹ بھی کر رہے ہیں۔ نہیں فاضل صاحب، I beg to differ on this. Maybe the timing might not be quite appropriate at this stage، لیکن یہ میں ضرور آپ کو کہوں گا کہ جس طرح کا معذرت کے ساتھ، کیونکہ ان کو جو ہائی کورٹ کے جج کی ہیٹ ہے وہ اتار کے ان کو اسیوم کرنی ہوتی ہے جورسڈکشن ایز جج آف دا ٹرائیبیونل، تو ایز جج آف دا ٹرائیبیونل جو انہوں نے ہیٹ پہننی ہوتی ہے اس میں ان کا کانڈکٹ وہ آپ واضح طور پہ دیکھ لیں۔ آج بھی دیکھیں کہ 20,000 تینوں کو وہ فائن کیا گیا ہے۔ بیشتر صاحب، آپ ان کے کانڈکٹ کو چھوڑیں، آپ بیان حلفی جمع کروا دیں۔ آپ وائی ڈونٹ یو سمپلیفائی دی میٹر؟ اگر ان کی آپ کی کالیگز بیان حلفی کیوں نہیں جمع کروا دیتے؟ ان کا مطالبہ تو غیر قانونی۔ This is let me come on to that. میں اس اگلی بات یہی کرنے والا تھا کہ بیان حلفی وہ ہر پولنگ سٹیشن جو ان کا پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے، جو ان کے پولنگ سٹاف بیٹھے ہوئے تھے، تمام تر امیدواروں کے ان کے جتنے بھی یہاں پہ پولنگ سٹیشن، بیکاز آئی ایم ناٹ اویئر کہ یہ 150-200 سے تو زیادہ ہی ہوں گے، آبویسلی انہوں نے تمام ان لوگوں سے بیان حلفی لینی ہے، اپنا ریکارڈ باقاعدہ طریقے سے انہوں نے جمع کرنا ہے، جو ان کے پاس فارم 45 موجود ہیں اس کے ساتھ بیان حلفی لے کے وہ عدالت میں جمع کرائیں گے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا ٹائم کا ایشو اتنا سپیڈیلی ٹرائل چلایا جائے۔ یہ پھر سلمان اکرم راجہ صاحب سے یہ بھی پوچھ لیں، سر ان کو یہ بھی پوچھ لیں کہ یہ بتائیں نا کہ 2018 میں جو پٹیشنز فائل ہوئی تھیں ان میں کتنی کوئی پٹیشن جو ہے، قاسم سوری صاحب کی ہی اگر مثال لے لی جائے، 4.5 سال ایک سٹے آرڈر کے پیچھے چھپا رہا اور اس کے علاوہ کوئی اس کا جو ہے ایڈجوڈیکیشن نہیں ہوئی۔ تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ we are almost out of time۔ آپ نے کیونکہ سلمان اکرم راجہ سے ڈائریکٹلی سوال پوچھ لیا تو جی سلمان صاحب پلیز رسپونڈ۔ فاسٹ پیس پہ چلے گا۔ نہیں دیکھیں، بالکل ماضی میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ الیکشن ٹرائیبیونلز کو ایک مذاق بنایا گیا ہے، ان کے سامنے 4-5 سال مقدمے لٹکے رہے ہیں، پارلیمان کی مدت ختم ہو گئی اور مقدمے ختم نہیں ہوئے، اسی لیے 2017 میں جو قانون تھا اس میں حاضر سروس ججوں کی بات کی گئی۔ اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ 2018 کے الیکشن کے بعد معاملات ٹھیک نہیں چلے۔ اب یہ عدلیہ کا ایک فرض تھا کہ وہ ایسے ججوں کو متعین کرتی جو معاملات کو تیزی سے سرعت سے چلائیں گے تاکہ عوام کا حق عوام کو ملے۔ عوام نے اگر ووٹ ڈالے۔ لیکن سر ابھی ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، شارٹلی پلیز یہ بتا دیجیے گا کہ عدم اعتماد کیا عمران خان نے سی جے کے اوپر، آپ بھی کر رہے ہیں؟ آپ یہ سلمان صاحب کلیئر کرتے ہیں، یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پی ٹی آئی پلان کر رہی ہے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں عامر فاروق صاحب، ان کے خلاف کو ریفرنس فائل کرنے کی، از دیٹ کریکٹ؟ دیکھیں یہ بالکل ممکن ہے، میں اس وقت تو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن یہ بالکل ممکن ہے۔ بہت سی شکایات رہی ہیں ان کے حوالے سے، لہٰذا میں اس کی تردید بھی نہیں کروں گا، لیکن جب تک یہ بات میرے سامنے نہ آ جائے، اور غالباً کل اس حوالے سے سی جے پہ عدم اعتماد ہے آپ کو؟ کیونکہ عمران خان کو تو ہے، انہوں نے کہا آرٹیکل 25 کے تحت ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جو کانڈکٹ آ رہا ہے سپریم کورٹ میں، جو متعدد مقدمے چل رہے ہیں، ان کی بنیاد پر عمران خان صاحب نے اگر کوئی نتیجہ اخذ کیا ہے تو اس کا جواز مجھے سمجھ آتا ہے۔ کل میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہے، اس پہ بھی بات ہو۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، بہت شکریہ، پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔